بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچو، وہ رب جو سجدہ چھوڑنے پر ناراض ہو جاتا ہے، وہی رب اگر کسی عورت سے خود کہہ دے کہ تیری نماز معاف ہے، تو کیا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ عورت کتنی عظیم ہوگی؟ آج تم حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں بے نمازی عورتیں سزا کی مستحق سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے خود ان کی نمازوں سے چھوٹ دی اور ساتھ ہی انہیں جہنم سے بھی محفوظ فرما دیا۔ یہ کوئی عام عورتیں نہیں، بلکہ وہ خاص بندیاں ہیں جو اپنے عمل، اپنی نیت اور اپنی قربانی سے رب کے اتنے قریب ہو چکی ہیں کہ رب ان پر وہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا جو دوسروں پر فرض ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ نماز معاف ہونا شاید سزا یا کوتاہی کی علامت ہوگی، مگر حقیقت بالکل الٹ ہے۔ یہ رعایت اس عظمت کی علامت ہے جو رب کے نزدیک سب سے بلند مقام رکھتی ہیں۔ لیکن اگر تم نے یہ نشانیاں نہ پہچانی، اگر تم نے ان عورتوں کی حقیقت نہ جانی، تو ممکن ہے تم ان درجوں سے محروم رہ جاؤ جن کے دروازے آج کھلنے والے ہیں، کیونکہ یہ صرف معلومات نہیں بلکہ یہ وہ راز ہے جو تمہارے دل کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ تو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں ان 5 عورتوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے خود نماز سے چھوٹ دی اور جنہیں جہنم کبھی چھو بھی نہیں پائے گی۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو نماز کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیں گی بلکہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گی۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں، بلکہ یہ وہ فرض ہے جو رب نے آسمان پر بلا کر خود اپنے محبوب کو تحفے میں دیا۔ جب باقی تمام احکامات زمین پر اتارے گئے تو نماز کو رب نے اپنے قرب سے عطا فرمایا۔ یہ رب سے بات کرنے کا وہ انداز ہے جہاں الفاظ نہیں بلکہ سجدے بولتے ہیں۔ نماز وہ نور ہے جو اندھیروں میں بھی راہ دکھاتا ہے، وہ طاقت ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، وہ دوا ہے جو بے سکونی کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ تو میری بہنوں، نماز وہ قلعہ ہے جہاں شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ نماز وہ پناہ ہے جہاں دنیا کی کوئی مصیبت تمہیں چھو نہیں سکتی۔ نماز دلوں کو نرم کرتی ہے، رشتوں میں برکت ڈالتی ہے اور گھروں سے بے برکتی کو ختم کرتی ہے۔ سب سے بڑھ کر قبر کی تنہائی میں تمہارا ساتھی بنتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اسی نماز کو ٹال دیا، کبھی سستی کی چادر اوڑھ لی اور کبھی دنیا کی مصروفیات کا بہانہ بنا لیا۔ تو یاد رکھو، نماز وہ پہلا سوال ہے جو قبر میں ہر کسی سے ہوگا، اور اگر یہ چھوٹ گئی تو سمجھو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اسی لیے نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ یہ ہماری بقا ہے۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، یہ رب کی طرف سے محبت بھرا پیغام ہے جو ہر اذان کے ساتھ تمہیں آواز دیتا ہے، آؤ میرے سامنے آؤ، میں تمہارے دکھ دور کر دوں گا۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس عورت کی جس پر اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے عظیم فرض کو معاف فرما دیا۔ وہ عورت ہے حائضہ، یعنی وہ جسے ایام مخصوصہ میں حیض آتا ہے، جو ان دنوں میں جسمانی اور روحانی بوجھ سے گزرتی ہے۔ اللہ نے ان دنوں اسے صرف نماز سے ہی چھوٹ نہیں دی بلکہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان نمازوں کی قضا کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا یہ صرف جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ رب کی بے مثال شفقت ہے۔ جب عورت کا جسم کمزوری محسوس کرتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، ذہن بکھرا ہوتا ہے، تو رب خود اسے آرام کا پیغام دیتا ہے اور فرماتا ہے، اب تو آرام کر، میں تجھ پر فرض نہیں رکھتا۔ غور کرو، وہ رب جس نے نماز کو آسمان پر فرض کیا، وہ خود ہی اپنے بندے سے کہہ دے کہ اب چھوڑ دو، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عورت کا مرتبہ کتنا بلند ہے اور اس کی حالت کو رب خود سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ چلو اس عورت کو تو نماز معاف ہے جس کے جسم میں فطری کمزوری ہے، مگر وہ عورت جو بالکل صحت مند ہے، جو ہنستی ہے، سوشل میڈیا چلاتی ہے، گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہے، ہر کام کرتی ہے، مگر سجدے کی طرف نہیں جاتی، وہ کیا جواب دے گی اس وقت جب رب پوچھے گا، میں نے تمہیں صحت دی، طاقت دی، وقت دیا، تم نے میرے لیے چند لمحے بھی نہ نکالے؟
یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بیٹی کی ماں نے کام سے چھٹی دی لیکن باقی بیٹیاں اسی چھٹی کا بہانہ بنا کر کام چھوڑ دیں۔ کیا وہ ماں خوش ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ آج کے دور کا حال دیکھو، جہاں لڑکیاں بیماری کے نام پر جھوٹ بول کر نماز کو چھوڑ دیتی ہیں یا اپنے ناپاک دنوں کو بہانہ بنا کر سستی کو عادت بنا لیتی ہیں۔ ایسی غفلت قبر کے اندر میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے۔ یہ چھوٹ صرف اس حالات کے لیے ہے جب جسم اور روح تھک چکے ہوں، نہ کہ ان کے لیے جو دل سے ہی رب کو چھوڑ چکے ہوں۔ تو یاد رکھو، نماز رب کا بلاوا ہے، اور اگر تم نے اس کی آواز کو نظر انداز کیا تو ایک دن وہ بھی تمہیں نظر انداز کر دے گا۔ اس دن سے پہلے لوٹ آؤ جب سجدے کی خواہش ہوگی مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ تندرست جسم رب کی رحمت ہے اور نعمت کا شکر سجدے سے ادا ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کسی آدم بستی میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جنہیں سب لوگ بابا روشن دل کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی باتوں میں وہ تاثیر تھی جو سن لیتا اس کا دل پلٹ جاتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی روتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ چہرے پر ندامت تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے چینی۔ وہ بولی، بابا، میرے ساتھ ایک خواب سا ہوا ہے جو نیند میں تھا مگر لگتا ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا میں آپ کو سنا سکتی ہوں؟ بابا جی نے نرمی سے سر ہلایا۔ لڑکی نے کہنا شروع کر دیا، بابا، میں کئی دنوں سے بیمار تھی، حیض کے دن تھے اور میں نے نماز چھوڑ دی جیسا کہ شریعت نے اجازت دی، لیکن جیسے ہی دن مکمل ہوئے میں نے دوبارہ نماز شروع نہیں کی، سستی کرتی رہی، ہر بار بہانہ بناتی رہی۔ ایک دن میں سوئی تو عجیب سا خواب دیکھا کہ میں ایک سنسان میدان میں کھڑی تھی، اندھیرے اور دھند میں چاروں طرف گھیر رکھا تھا۔ دور ایک نور کی کرن چمک رہی تھی اور ایک آواز آ رہی تھی، وہ لوگ میرے قریب آ رہے تھے جنہوں نے نماز سے میرے ساتھ تعلق جوڑا، اور وہ دور ہو رہے ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑا۔ میں نے اس روشنی کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ میں نے چیخ کر کہا، اے رب، میں تو تیری بندی ہوں، مجھے بھی روشنی میں آنے دے۔ تو ایک سرد سی آواز آئی، کسی کہنے والے نے کہا، جب تجھے وقت دیا گیا، طاقت دی گئی، فرصت دی گئی، تب تو سوتی رہی، اب کیا لینا ہے؟ بابا جی نے لڑکی کی بات سنی اور گہری سانس لی، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بولے، بیٹی، تیرے رب نے تجھے اس وقت معاف کیا جب تیری طبیعت کمزور تھی، لیکن جب تو ٹھیک ہو گئی اور پھر بھی تو نے سستی کی، اس نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ یہ خواب تیرا ڈر نہیں بلکہ رب کا کرم ہے جو تجھے جاگنے کا موقع دے رہا ہے۔ بابا جی کی بات ختم ہوئی تو لڑکی نے وہیں وضو کیا اور زمین پر پہلا سجدہ کیا، اور تب سے لے کر آخری سانس تک کوئی نماز اس نے قضا نہیں کی۔ یہ حکایت ہمیں بتاتی ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ رب کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو خواب میں ڈر کر جاگ جاتا ہے وہ حقیقت میں رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب ذکر کرتے ہیں اس دوسری عورت کا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے نماز سے رخصت عطا فرمائی، اور وہ ہے نفاس والی عورت، یعنی وہ ماں جو بچے کی پیدائش کے بعد ایک خاص مدت تک خون کی حالت میں رہتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب عورت نہ صرف جسمانی تھکان کا شکار ہوتی ہے بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی انتہائی نازک کیفیت سے گزرتی ہے۔ ایک ایسا مرحلہ جب وہ زندگی اور موت کے سنگم سے واپس لوٹتی ہے اور دنیا میں ایک نئی روح کو لے کر آتی ہے۔ اس کا جسم بکھر جاتا ہے، ہڈیاں تھک جاتی ہیں، اور ایک نئی جان کے لیے وہ خود کو قربان کر دیتی ہے۔ رب کو اس کے درد، اس کی خاموشی اور اس کی برداشت سب کچھ معلوم ہے، اسی لیے ان دنوں اسے سجدے کا نہیں بلکہ سکون کا حکم دیا گیا ہے، عبادت کا نہیں بلکہ آرام کا وقت عطا کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو نفاس کی حالت میں نماز سے چھوٹ کو تو قبول کرتی ہیں، لیکن جب وہ مدت گزر جاتی ہے تب بھی سستی اور غفلت ان کے قدموں سے لپٹی رہتی ہے، اور پھر ان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہیں رہتا۔ تو پیاری بہنوں، ایسی عورت کو تو رب نے خود آرام دیا، خود نماز معاف کی، لیکن ان صحت مند، تندرست اور خوشحال عورتوں کا کیا ہوگا جو اذان سن کر بھی سوتی رہتی ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے، ٹی وی دیکھنے اور موبائل چلانے میں مصروف رہتی ہیں، مگر رب کے سامنے جھکنے کا وقت انہیں نہیں ملتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں تیسری ایسی عورت کی جس پر رب نے نماز معاف کر دی۔ وہ عورت ہے جس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خود اس کا جسم سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ وضو کر سکتی ہے، اور نہ ہی مکمل ہوش میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ عورت ہے شدید بیماری میں مبتلا، بستر سے لگی ہو،
آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر آہیں اور دل میں صرف یہی خواہش ہو کاش میں بھی سجدے میں گر جاؤں، لیکن جسم ساتھ نہ دے۔ ایسی عورت پر رب نے اپنی رحمت سے نماز کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بیمار ہے اور اللہ ہر نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کا معاف ہونا بدن کی کمزوری سے ہے، نیت کی کمزوری سے نہیں۔ اگر نیت زندہ ہو تو رب راضی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسی عورت پر تو نماز معاف ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو عورتیں تندرست ہیں، صحت مند ہیں، جن کی سانسیں چل رہی ہیں اور ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، مگر پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتی، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیا ان کے دلوں میں خوف جدا ہے؟ ان کے جسم بیماری سے بستر پر ہیں یا دل سستی کے بستر پر ہیں؟ یا پھر بیماری کا سجدے سے روک دینا سمجھ آتا ہے، لیکن غفلت کا روکنا یہ دل کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ذکر کرتے ہیں چوتھی عورت کا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے نماز جیسا عظیم فریضہ معاف فرما دیا۔ وہ ہے حاملہ عورت۔ جی ہاں، وہ عورت جس کے وجود میں ایک اور وجود پنپ رہا ہو اور جو اپنے جسم میں ایک نئی روح کو سنبھالے ہوئے ہو۔ جب ایک ماں بننے والی عورت کی کمر بوجھ سے جھکنے لگتی ہے، سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا ہے، جسم تھکن سے بوجھل ہو جاتا ہے، اور سجدہ تو دور کی بات، کھڑا ہونا بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، تو ایسے وقت میں رب العالمین اس کی کمزوری، اس کی کیفیت اور اس کے درد کو دیکھ کر اسے سجدے سے رخصتی دے دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں ایک نقطہ بہت غورطلب ہے۔ وہ عورت جس کی زندگی کے سب سے عظیم مرحلے سے گزر رہی ہو، وہ تو ہر لمحہ عبادت میں ہی ہوتی ہے۔ اس کا جاگنا، اس کا درد، اس کی راتوں کی کروٹیں، سب کچھ اس کے لیے رب کی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ چاہے سجدے میں جھکے یا پھر اس کا دل رب کے قدموں میں بچھا ہو، اس پر نماز کی معافی اس کی کوتاہی نہیں بلکہ اس کی عظمت کا اعلان ہے، کیونکہ اس کے جسم میں جو جان پل رہی ہے وہ رب کی امانت ہوتی ہے اور وہ خود عبادت کا پیکر بن چکی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو بھی نماز معاف ہے۔ تو اب نمبر ہے ایسی پانچویں عورت کا جس پر رب نے نماز جیسا فرض اپنی رحمت سے معاف کیا، اور وہ ہے دماغی توازن کھو بیٹھنے والی عورت۔ وہ عورت جو ہوش و آواز میں نہیں رہتی، اس دنیا میں ہو کر بھی وہ دنیا سے بے خبر ہے، جسے نہ دن کا پتہ، نہ رات کا وقت کا اندازہ، نہ حالات کی سمجھ، جو اپنے جسم کے کپڑوں کو بھی خبر نہیں رکھ پاتی۔ ایسی عورت پر اللہ نے نماز فرض نہیں کی، کیونکہ نماز عقل والوں پر فرض ہے، ہوش والوں پر فرض ہے۔ لیکن یہ ٹھہر کر ایک لمحہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ عورت جس کا ذہن مفلوس ہو چکا ہو، جس پر دنیا کی باتیں اثر نہیں کرتی، وہ اگر نماز نہ پڑھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر وہ عورت جو عقل اور فہم رکھتی ہو، جو ہر وقت سوشل میڈیا پر آن لائن رہتی ہو اور ٹی وی ڈراموں کی ایپیسوڈ یاد رکھتی ہو، وہ اگر نماز چھوڑ دے تو اس کی غفلت سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں کئی ایسے چہرے ملیں گے جو بظاہر ہوش میں ہیں، مگر نماز کے معاملے میں ان کا حال کسی بے ہوش عورت جیسا ہے۔ نہ وقت کا خیال، نہ فرض کا احساس، وہ گھر جس میں سجدے نہیں ہوتے، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اور وہ زبان جو رب کے ذکر سے غافل ہو، تو وہ بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جن عورتوں پر رب نے نماز معاف کی، ان کی معذوری تھی، ان پر رب کی خاص مہربانی تھی، مگر تم تو ہوش میں ہو، صحت مند ہو، قدموں پہ کھڑی ہو، عقل رکھتی ہو، پھر بھی اگر نماز چھوڑ رہی ہو تو یہ صرف غفلت نہیں، یہ نافرمانی ہے۔ اور جو رب کی نافرمانی کرتی ہے وہ دنیا میں عزت پا سکتی ہے، لیکن آخرت میں نہیں۔ بس آج دل سے عہد کرو، جب تک ہوش میں ہو تب تک جسم سلامت ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک نماز کو مت چھوڑو، کیونکہ جس دن تم سجدہ چھوڑو گی اسی دن تمہارے نصیب کے دروازے بند ہونے کا دن بن جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں نماز کی توفیق دے، آپ کے سجدوں میں اپنا قرب عطا کرے، اور آپ کے گھروں میں رزق اور محبت کا سکون عطا کرے۔ اور جو بہنیں غفلت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، اور جو بہنیں نماز کی پابند ہیں، اللہ ان کے سجدوں کو اپنے عرش کے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔